کہ اسرائیلی صہیونیت اور ہندوستان یہ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. یہود و ہنود باہمی طور پر متحد ہیں. پاکستان کو واضح طور پر اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا سرکاری اعلان کریں، لیکن حکومت کرے نہ کرے، آج کے حالات نے بتا دیا، آج کے دنوں نے بتا دیا، ایک ہفتے نے بتا دیا کہ اسرائیل اور ہندوستان ایک قوت ہیں. اور اسی پاداش میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، لیکن پاکستان نے جس طرح ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، میں پاکستان کی دفاعی قوت اور دفاعی قیادت کو اور بری افواج کے جانبازوں کو اور فضائی افواج کے ہوا بازوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ فتح آپ کو مبارک ہو، یہ قوم کو مبارک ہو، یہ ملت کو مبارک ہو. اور عرب دنیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج اس پوزیشن میں ہے کہ انشاءاللہ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے بھی کردار ادا کرے گا اور حرمین کی حفاظت کے لیے بھی کردار ادا کرے گا. گزشتہ رات جب پاکستان نے اس کا جواب دیا اور جواب دے کر ان کے تمام اسلحے کے ذخائر کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے ایئرپورٹوں کو تباہ کر دیا، ان کو جہازوں کو اڑنے کے قابل نہیں بنایا، اور اسرائیل اور فرانس نے ان کو جو جہاز مہیا کیے تھے، راکٹ مہیا کیے تھے، اسلحہ کا سامان مہیا کیا تھا، وہ دھوئیں کا ایک لہر بن گئی اور ڈھیر ہو گئی اور بے حس ہو گئی. اور الحمدللہ پاکستان نے ان کی قوت کے غرور کو تباہ و برباد کر دیا. پاکستان کے ہوا بازوں نے بیک وقت ہوا میں اڑ کر اپنے سرحدات کا بھی دفاع کیا، ان کے ٹھکانوں پہ جا کر حملے بھی کیے، کامیابی سے واپس آئے. اور جن ممالک نے پاکستان کی مدد کی تھی، میں سمجھتا ہوں ہمارے دوستوں نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، اور ان کی امداد اور تعاون نے ہندوستان کی دفاعی قوت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اس لیے جمعیت علماء اسلام نے ہر چند کے ہمارے اختلافات بھی ہیں، ہر چند کے ہمارے تحفظات بھی ہیں، ہر چند کے ہماری ناراضگیاں بھی ہیں، لیکن جب ملک کی بقا کا سوال آئے گا تو سب سے پہلے جمعیت علماء نے آواز دی کہ پوری قوم ایک صف ہے، اور آج ہم اپنے اختلافات کو بھول رہے ہیں.